السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایمان کہاں مضبوط ہوتا ہے؟ ایمان کہاں محفوظ ہوتا ہے؟ یا یوں کہیے کہ ایمان کیسے مضبوط ہوتا ہے، ایمان کیسے محفوظ ہوتا ہے؟ کیا دنیا میں کوئی ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر ایمان محفوظ تھا، ایمان مضبوط تھا؟ کیا اس وقت دنیا میں کوئی ایسی جگہ ہے جہاں ایمان مضبوط ہو یا ایمان محفوظ ہو؟ یہ ہے آج کی بات، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ آج کی بات آپ دل سے سنیں، غور سے سنیں، دھیان سے، محبت کے ساتھ۔ یقیناً انشاءاللہ آپ کو یہ بات آج سمجھ آ جائے گی۔ کیا کوئی ایسا مقام تھا؟ جی بالکل تھا، اور بالکل ہے، کہ جہاں پر ایمان مضبوط ہو، جہاں پر ایمان محفوظ ہو۔ کہاں تھا یہ سن لیجئے، تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ یہ کہاں ہو سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں جب مسجد نبوی میں اذان ہوتی تھی، تو مسجد نبوی کے ساتھ ہی کچھ فاصلے پر جو بازار تھا، وہ پورے کا پورا بازار خالی ہو جاتا تھا۔ سب لوگ مسجد نبوی کی طرف روانہ ہو جاتے تھے، خریدار بھی اور دکاندار بھی۔ یہاں تک کہ سونے کی دکانیں کھلی رہتی تھیں، مال مویشی کھلا رہتا تھا، ہر چیز کھلی رہتی تھی، پورے کا پورا بازار خالی ہو جاتا تھا، اور سب لوگ مسجد نبوی میں تشریف لے جاتے تھے۔ یہ بات سنی جائے اور سمجھی جائے تو اس میں ایک بہت بڑا خزانہ ہے، اس میں ایک بہت بڑا پیغام ہے۔ ہم نے جب قرآن پڑھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کو دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کو دیکھا، تو ہمیں یہ معلوم ہوا کہ وہ بازار کا خالی ہونا اور لوگوں کا مسجد نبوی میں چلے جانا، اور بلا کسی پریشانی کے کہ ہمارا مال چوری نہ ہو جائے، ہمارے مال مویشی کو کوئی نہ لے جائے، ہماری دکان نہ لوٹی جائے، تو معلوم ہوا کہ ایمان وہاں مضبوط ہوتا ہے، وہاں محفوظ ہوتا ہے، جہاں انسانوں کی جان اور انسانوں کا سامان محفوظ ہو۔ جہاں جان اور سامان محفوظ ہو، وہاں ایمان محفوظ ہوتا ہے، مضبوط ہوتا ہے۔ اگر آپ کا سامان، آپ کی جان محفوظ نہیں ہے، تو یقین کیجئے آپ بہت بڑی آزمائش میں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اصحاب رسول نے، اہل بیت نے اپنی زندگیوں سے ہمیں یہ بتا دیا ہے کہ ان کی ذات سے ہمیشہ دوسروں کا سامان اور دوسروں کی جان محفوظ رہی ہے۔ تو ایمان وہاں مضبوط ہوگا، ہمیشہ وہاں محفوظ ہوگا، جہاں انسانیت کی جان، انسانوں کی جان اور انسانوں کا سامان محفوظ ہوگا۔ پھر چاہے وہ ہندو ہو، مسلم ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، کوئی بھی انسان ہو، وہ آدم ہونے کے ناطے واجب التکریم ہے۔ اللہ کریم آپ کے ایمان میں برکتیں عطا فرمائے، اللہ کریم آپ کے دل پر تسکین و قرآن نازل فرمائے۔ اپنے ایمان کی حفاظت کیجیے۔ ایمان کی حفاظت یہ ہے کہ دوسروں کے سامان اور دوسروں کی جان کی حفاظت کیجیے۔ اللہ کریم آپ سب پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے۔ اللہ کریم آپ کے والدین پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔